الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اس کو آپ مذاق مت سمجھیے گا، اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ فالتو مسئلے میں آپ کو یہاں پر ٹائم ضائع کرنے کے لیے بتاؤں گا بھی نہیں، جو بالکل اہم بات ہوگی وہ بتاؤں گا، اور اس پہ بڑے بڑے لوگوں کی شاید نظر نہیں ہوتی یا توجہ نہیں ہوتی، تو آپ یہ مسئلہ بڑے غور سے سنیے گا۔ جو امام صاحبان ہیں وہ بھی سنیں، مقتدی وہ بھی سنیں، میری بہنیں بھی سنیں، بھائی بھی سنیں، سب۔ لیکن ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم سانس لیتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر سانس لیں گے مالک یوم الدین، یہ طریقہ یہی ہے۔ اچھا، ہم جب اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھا؟ یہ جو سانس کھینچتے ہوئے میں نے پڑھا ہے نا، یہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، سانس کھینچتے ہوئے نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے ہمیں سانس باہر پھینکتے ہوئے، سمجھے؟ جیسے ہم آواز ہلکی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھ لیا، اب ختم کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات سمجھے میری؟ آپ سانس کھینچتے ہوئے نہ تسبیح پڑھیں، نہ تحیات پڑھیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، آپ دیکھیں ہم جو تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد، ہم 5 تسبیحاں سانس باہر لیتے ہوئے پڑھتے ہیں، 4 تسبیحاں اندر لیتے ہوئے پڑھتے ہیں، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم نے اندر لیتے ہوئے پڑھی ہے نا، وہ پڑھی نہیں ہے ہم نے۔ چلو تسبیح میں تو یہ چل جائے گا کیونکہ اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں اگر آپ نے سانس اندر لیتے ہوئے یہ پڑھا تو گویا کہ وہ الفاظ آپ نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح تحیات میں سانس اندر لیتے ہوئے پڑھا، وہ پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، دوبارہ پڑھیں اس کو۔ اب کہاں ہے توجہ اس کی طرف؟ آپ بتائیں مجھے، ہے توجہ؟ تو آپ اس پہ توجہ کریں میرے بھائیوں، اس پہ توجہ کریں۔ خواتین خاص طور پہ جو ہلکی نماز پڑھتی ہیں، یہ اللہ ہی حافظ ہے ان کا، کس طرح نماز پڑھتی ہیں، ان کو بتائیں، میری بہنوں کو بتائیں جا کے کہ بھائی اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی، سانس اندر لیں۔ اب باہر آپ لیتے ہوئے سانس پڑھیں۔ جیسے آپ نے کعبے کا مسئلہ بھی سنا ہوگا طواف کا، کہ جب کعبے کی طرف منہ کر کے یا سینہ کر کے چلتے ہیں تو اتنے قدم چلے ہی نہیں آپ، حکم ہوتا ہے کہ سینہ کعبے کی طرف سینہ کر کے چلنا نہیں ہوتا، کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے، آپ سیدھا چلتے ہیں۔ اب کعبے کی طرف کوئی سینہ کر لے اور پھر چلے نا، تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اتنے ہی قدم پیچھے لوٹیں، اور پیچھے لوٹ کے پھر آپ چلیں، وہ قدم چلے ہی نہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ